نہیں جاگوگے تو تاریخ میں ہمارا نام مٹا کے رکھ دیں گے یہ لوگ. ہماری گردنیں اتار دی جائیں گی. ہماری بہو بیٹیوں کو یہ کتوں کی طرح نوچیں گے. اتنی یاد رکھ لینا میری بات. اگر ہم نہیں لڑیں گے تو پھر وہی ہمارا حال ہوگا جو فلسطین کے اندر آج 70 سال سے مسلمان دھکے کھا رہے ہیں. آج ہم جو لڑائی لڑ رہے ہیں اپنے وجود کی لڑ رہے ہیں. میری بات کو سان لو, کان سول کے تم سارے کے سارے. اللہ کے بندو, یہ بریلوی دیوبندی سب چھوڑ دو. یہاں تمہارا وجود باقی رہے گا تبھی بریلوی دیوبندی ہوگے. کوئی محمد بن قاسم باہر سے نہیں آئے گا, کوئی طارق بن زیاد, کوئی موسیٰ بن نصیر باہر سے نہیں آئے گا. ہم کو خود اپنی لڑائی لڑنی ہے, خود. اگر نہیں کرو گے تو یہاں کی 2 لاکھ مسجدیں برباد ہو جائیں گی, یہاں کی ہزاروں مدارس برباد ہو جائیں گی, ہماری بہو بیٹیوں کی عزت لوٹی جائے گی. تم جو بولنے کو تیار نہیں, یہ جو تمہارا دیوبند ہے اور یہ جو تمہاری دیوبند کے اندر لائبریری ہے, میں نے کہا یہ جب آئیں گے اندر گھس کر تمہاری یہ ساری لائبریری کو آگ لگا دیں گے. یہ مسجدیں مدارس سب ویران کر دیں گے یہ لوگ. اگر ہم نہیں لڑیں گے, ہم نہیں جائیں گے. ایک بات یاد رکھنا, یہ آخری لڑائی ہے آپ کی اس ملک کے اندر. آپ جو لوگ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی دکانوں کو چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں, ابھی تک ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, ابھی تک اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, دکان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, کام چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, 2 گھنٹے دینے کو بھی تیار نہیں ہے, اس بات کو سوچ لیں یہ ہمارے اس ملک کے اندر آخری لڑائی ہے. اب بھی وقت ہے, اب بھی وقت ہے کہ جاگ جاؤ, اب بھی وقت ہے. آج پورے ماری ہمیں شرم آنی چاہیے. ہماری بیٹی ہیں, جامعہ ملیہ کی بیٹی ہیں, وہ آج وہاں سڑکوں کے اوپر بیٹھی 2 مہینے سے. ہماری مائیں 80 سال کی بوڑھی ہیں, 90 سال کی بوڑھی عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور رو رہی ہیں, اللہ سے دعا مانگ رہی ہیں. لیکن ہمارے اندر ابھی تک, ہمارے اندر وہ جذبہ جو ہونا چاہیے تھا, ابھی تک وہ جذبہ پیدا نہیں ہوا. ابھی تک جو ہے کچھ مسلمان جو ہیں اس سے غافل ہیں, ابھی تک اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. کہ عرصہ 20-25 سال سے جو کشمیر کے اندر تحریک چل رہی تھی, تو اس وقت میں بار بار آپ سے یہ کہتا تھا بھی کشمیر کے مسلمانوں کی امداد کرو. لیکن ہمارے ہندوستان کے مولوی, ہمارے ہندوستان کے لیڈر اور ہماری عوام جو تھی, وہ کبوتر کی طرح آنکھ بند کر کے بیٹھ کے کشمیر کا تماشا دیکھتے تھے, لیکن کوئی بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے وہاں نہیں گیا. تو جو پوزیشن کشمیر کی تھی وہی آج ہندوستان کے مسلمان کی ہے. ہندوستان کے مسلمان جو ہیں وہ اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں ہندوستان کا جو آئین ہے اس کو بچانے کے لیے. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور اس کی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہندوستان کی ایک بڑی اقوام جو دلت سماج ہے, اور اس طرح بالمیک سماج ہے, رویداسی سماج ہے, اور بودھی ہیں, اور سکھ جو ہیں بڑی تعداد کے اندر, یہ اللہ کا انعام ہے کہ وہ آج آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کی جو لڑائی ہے, ہم گائے کی لڑائی بڑھ رہے ہیں, ہم اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اس بات کو دھیان رکھ لینا میری بات. یہ آخری لڑائی ہے آپ کی اس ملک کے اندر, اپنے وقار کو بچانے کے لیے, اس ملک کے آئین کو بچانے کے لیے, کیونکہ اس ملک کے آئین کو یہاں کی جابر حکومت بدلنا چاہتی ہے تاکہ اس آئین کے مطابق ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کو اور جو دلتوں کو, جو سکھوں کو, دوسری قوموں کو جو حقوق ملے ہوئے ہیں وہ حقوق جو ہیں سارے چھین لیے جائیں. اصل میں جو ہے سب سے بڑی جو ہے جو پلاننگ ہے وہ اسرائیلی پلاننگ ہے. وہ ان کو بتاتے ہیں کہ بھی کس طریقے سے کام کرنا ہے. اب ان کا مقصد یہ ہے کہ بھی اس ملک کے اندر جب وہ گنتی کے لیے گھروں گھروں میں آئیں گے, آپ کے ہاں ہر ایک افسر آئے گا پوچھنے کے لیے کہ بھی آپ کا نام کیا ہے, آپ کے باپ کا نام کیا ہے, آپ کے بچے کتنے ہیں, اور آپ کا آدھار کارڈ کیا ہے, تو آپ کی آدھار کارڈ کی فوٹو اسٹیٹ وہ لے جائیں گے اور آپ کا نام لکھ کے لے جائیں گے. وہاں آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, یہ ان کا پلان ہے. وہ جب اپنے آفس میں جائیں گے تو آفس میں وہ آپ کے آدھار کارڈ کے اوپر لکھ دیں گے کہ یہ بندہ مشکوک ہے, ڈاؤٹ فل ہے یہ بندہ. آپ بات کو سمجھو, جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا, وہ آپ کے آدھار کارڈ پہ آدھار کارڈ کی فوٹو اسٹیٹ لے کے یا آپ کا نام لے کے کمپیوٹر میں ڈال کر آپ کے نام کے آگے لکھ دیں گے ڈاؤٹ فل ہے. اور جب تم بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے جاؤ گے تو وہاں پتہ لگے گا کہ تم ڈاؤٹ فل ہو, اور جب تم جاؤ گے ریلوے میں ٹکٹ بک کرانے کے لیے پتہ لگے گا ڈاؤٹ فل ہو, اگر تم پاسپورٹ بنانے کے لیے جاؤ گے تو پتہ لگے گا تم ڈاؤٹ فل ہو, تم مشکوک آدمی ہو, تمہارے پاس اس ملک کے اندر رہنے کی شہریت کا وجود نہیں ہے تمہارے پاس. تو مسلمانوں کے لیے تو انہوں نے اچھا انتظام کر رکھا ہے کہ وہ شہر کے باہر ایک باقاعدہ بہت بڑی علاقہ لے کے تار لگا دیں گے چاروں طرف جیسے برما میں لگائی ہوئی ہے, اور وہاں ان کو رکھیں گے, صبح جاؤ اپنے کام کو, شام کو آ جاؤ اپنے رہو وہاں. اور جو دلت سماج ہے اور سکھ سماج ہے اور بہوجن سماج والے لوگ ہیں, ان کے اوپر وہ اتنی مہربانی ہوگی کہ تم بھی ہندوستان میں رہ سکتے ہو لیکن تمہیں ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے. اصل ساری کہانی یہ ہے کہ وہ آپ سے ووٹ کا حق چھیننا چاہتے ہیں پورے ملک میں, کہ 80% جو ملک کے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں, ہندو, وہ لوگ جو اچ جاتی کے نہیں ہیں,
سمجھے ان کے نزدیک جو اچ جاتی کے نہیں ہیں، دلت سماج سے ہیں، دوسرے سماج سے ہیں، عیسائی لوگ ہیں، سکھ لوگ ہیں، تو ان کو 2 نمبر کھانے میں ڈال کر تاکہ ان کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے، تو یہ اور مسلمانوں کو تو پہلے ہی وہ غلام بنا دیں گے جیسے برما کے اندر بنایا۔ کشمیر کا تو پہلے سے برا حال ہے۔ کشمیر کی آپ یہ چھوڑیے کہ کشمیر میں کبھی الیکشن ہوا ہی نہیں، اور جب بھی الیکشن ہوا وہاں فوج نے ووٹ ڈالی ہے، وہاں کسی نے نہیں ڈالی۔ جس چیف منسٹر نے یعنی کہ سینٹر کے ساتھ اپنا سمجھوتا کر لیا اور ان کے پیر پکڑ لیے کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، جو کہیں گے یس سر کہیں گے، تو وہ مقصد یہ ہے کہ وہ وہاں کی حکومت کے اندر آ سکتا ہے، کیونکہ ووٹ جو ہے وہ کشمیریوں نے نہیں ڈالنی، ووٹ ڈالنی ہے فوج کے سپاہیوں نے، بیلٹ پیپروں پہ، مشینوں میں، جس طرح دوسرے ملکوں کے اندر جہاں امریکن قبضہ ہے، جہاں افغانستان ہے وہاں بھی ایسا ہی ہے، اور دوسرے ملکوں میں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں وہاں بھی ایسا ہی ہے۔ مقصد ہے کہ ووٹ جو ہے فوج ڈالتی ہے، وہاں کی عوام نہیں ڈالتی۔ اسی طرح وہ آپ کے ساتھ ہندوستان میں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھی آپ کا ووٹ کا حق چھیننا چاہتے ہیں، اور جو دوسرے ان کے لوگ ہیں ان کا ووٹ کا جو ان کی ووٹ کا جو حصہ ہے وہ وہاں یہاں کی جو ہے پولیس، یہاں کی فوج ڈالے گی۔ آپ کو اختیار نہیں ہوگا، جس کی مرضی وہ حکومت بنا لے۔ تو یہ جو ہماری لڑائی لڑ رہی ہے، میں کل دیکھ رہا تھا کہ وہ 2 لڑکی ہیں جن کو سپریم کورٹ کے 2 وکیل انکوائری کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے بھی آپ کیا چاہتے ہیں، تو اس میں ایک لڑکی کا نام فاطمہ تھا اور ایک کا نام زینب۔ تو وہ 2 لڑکیوں نے، اور انہوں نے ایک بات کہا کہ ہم یعنی کہ 60 دن سے یہاں باہر سڑک کے اوپر بیٹھے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی بھی کسی نے نہیں پوچھا۔ اگر انا ہزارے وہاں چلا جائے اور وہ وہاں جا کے بیٹھ جائے تو پوری سرکار اس کے آگے پیچھے گھومتی ہے، سمجھے نہیں، کہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اگر انہوں نے روٹی نہیں کھائی ان کو یہ